عبداللہ حمید گل نے ہمیں جوائن کیا، ان سے اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں۔ عبداللہ حمید گل، آپ کے جوائن کرنے کا شکریہ۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے اہم پریس ریلیز بھی سامنے آئی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں انصاف قائم کرنے سے معاشرے مضبوط ہوا کرتے ہیں، لیکن کیا یہ صرف فوج کے لیے ہے یا دوسروں کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا؟ تو یہ بات میرے خیال میں سوچنے کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے۔ یقیناً یہ پہلے جنرل آفیسر نہیں ہے، یہ پہلے افسر نہیں ہیں جن کے خلاف ایسی کارروائی ہوئی ہو۔ ماضی میں اس کی بہت مثالیں موجود ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ماضی کے اندر جنرل جب ضیاءالدین بٹ جن کو نواز شریف نے آرمی چیف نامزد کیا تھا، وہ اس ٹائم پہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، اور بعد میں ان کو اپنے عہدے سے بھی جانا پڑا تھا اور اپنے رینک سے بھی جو ہے وہ جانا پڑا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ مختلف ادوار میں جو ہے وہ مختلف اس قسم کی تعدیبی کارروائیاں ہوتی رہیں، اور افواج پاکستان کا جو میرٹ اور اکاؤنٹیبلٹی کا نظام تھا وہ بڑا مضبوط اور جامع انداز کے اندر ہم اس کو دیکھتے رہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جنرل کیانی کے دور میں جنرل آفیسرز کو گھر بھیجا گیا، پھر جنرل راحیل شریف کے دور میں 4 سے 5 میجر جنرل کو گھر بھیجا گیا، پھر ہم نے جو ہے وہ آگے چلے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنرل باجوہ کے دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک لیفٹیننٹ جنرل جو تھے جنرل جاوید اقبال، ان کو عمر قید سزا ہوئی، بریگیڈیئر رضوان راجہ کو سزائے موت ہوئی، اور اسی طریقے سے دیگر جنرل آفیسرز کو جو ہے وہ گھر بھیجا گیا۔ اور پھر جنرل عاصم منیر صاحب کے دور میں ہم نے 17 آفیسرز کو 9 مئی کے بعد جو ہے وہ گھر جاتے دیکھا، ان کا باقاعدہ کورٹ مارشل ہوا۔ کورٹ مارشل جو ہے وہ جب بھی ہوتا ہے بڑا اس کے اندر انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، آفیسر کو بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جنرل فیض حمید کے حوالے سے اگر بات کریں تو جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ اہم پیش رفت اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ ایک کور کمانڈر، ایک آپریشنل کور کے وہ کمانڈ کرتے رہے پشاور میں، جہاں دہشت گردی کے خلاف معاملات ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ طالبان سے بات چیت کا آغاز بھی ہوا، اور جس کو بہت کرٹیسزم کا بھی شکار ہے۔ پھر عمران خان صاحب کی حکومت لانے کے اوپر بھی ایک بہت بڑا ان کے اوپر جو ہے وہ الزام ہے، اور وہ اس ٹائم کا پھر جو بطور ڈی جی سی وہ رہے، یہ ایڈجوٹینٹ جنرل کے عہدے پہ بھی رہے، اور اسی طریقے سے پھر جو ہے جنرل فیض حمید ایک آرمی چیف کے بہت مضبوط متوقع امیدوار بھی تھے۔ انہوں نے مارچ 2022-23 کے اندر استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا لیو پینڈنگ ریٹائرمنٹ جو 1 سال کی مدت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی مارچ 2024 کے اندر۔ اور جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ایک ایسے جنرل آفیسر ہیں جو ابھی حالیہ افغانستان کی ایک جو افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا ہوا، اس کے اندر یہ آئی ایس آئی کی کمانڈ کر رہے تھے۔ جنرل فیض حمید کے دور اقتدار کے اندر جو ہے وہ کشمیر کا بھی ایک بہت بڑا واقعہ 2019 میں ہوا، جو کشمیر جو ہے وہ انڈیا نے اینیکس کر لیا۔ تو یہ میرے خیال میں ایک صرف ٹاپ سٹی کا معاملہ نہیں ہے، ٹاپ سٹی کے مالک کی جانب سے ان کو اختیارات کے تجاوز کے حوالے سے ایک درخواست جو ہے 2017 میں ڈالی گئی، اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل ہونا شروع ہوا، اور سپریم کورٹ نے بلاعقل ایک حکم دیا جس کو افواج پاکستان نے من و عن تسلیم کرتے ہوئے، وہ ان کی ایک سینسٹیوٹی ہے، ان کو پولیس یا ایف آئی اے کی تحویل میں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ہمیں دنیا کو دیکھنا ہے کہ پاکستان میں جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے وہاں ہمیں دشمن کی زبانوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ بھارت کے اندر جو ہے اس کا کیا رد عمل آئے گا یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، ضرور دیکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ماضی میں سیاستدان اور افواج پاکستان سے کچھ لوگ جو سینئر افسران تھے ان کو جو ہے باقاعدہ غیر ممالک میں ایک بہت پذیرائی بھی رہی، اور عرب دنیا کے اندر ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی جاتے ہوئے دیکھا، اور ہم نے پرویز مشرف صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ بہت نرم گوشہ دیکھا۔ تو ابھی ان کے پاس اختیارات ہیں۔ ابھی یہ ایک الزام ہے 2 سال آفیسر کے اوپر پابندی ہوتی ہے، وہ اپنے دفاع میں اپنے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتے، کسی پبلک فورم پہ کسی میڈیا کے اوپر وہ آ نہیں سکتے۔ بارہا یہ باتیں میڈیا کی جو ہے وہ ان کے اندر میڈیا کی گونج ہوتی رہی، لیکن اس میڈیا کی زینت بننے کے باوجود
وہ آفیسر جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے اوپر قانونی پابندیاں ہیں، اور ان پابندیوں کو اب سپریم کورٹ نے ظاہر ہے وہ اب ان کو فوجی تحویل میں لیا گیا آرمی ایکٹ کے ذریعے، اور یہ کوئی پہلے افسر نہیں ہیں جن کو آرمی ایکٹ کے ذریعے لیا، ماضی میں بے تحاشا مثالیں موجود ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تاثر تھا کہ افواج پاکستان کے اندر تو آپ کسی کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، یہ ایک صرف تاثر ہے۔ ایسی میں نے آپ کو درجنوں مثالیں دی ہیں جس کے اندر لوگوں کو باقاعدہ سزائیں ہوئی ہیں، اور ایڈمرل منصور کو تو نیوی کے جو سربراہ تھے ان کو تو ہتھکڑی لگا کے امریکہ سے جو ہے انٹرپول کے ذریعے جو ہے وہ لایا گیا تھا پاکستان۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا صرف ٹاپ سٹی تک معاملہ رکے گا یا یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے فیض حمید صاحب جو ہے ان کو ابھی ریٹائر ہوئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، یہ 1.25 سال کا عرصہ ان کو گزرا ہے۔ وہ 76ویں PMA لانگ کورس سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ کے جو افسران ہیں جن میں خود جنرل طاہر شمشاد صاحب ہیں جو کہ ان کے کورس میٹ ہیں، اسی طریقے سے جو اور افسران ہیں، اور خود جنرل عاصم منجی صاحب جو ہے ان کے اسی مطلب ایک بیچ سے ہیں، گو کہ وہ PMA سے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے خیال ہے جنرل عاصم منیر کی جانب سے یہ ایک بہت مضبوط فیصلہ کیا گیا، یہ بہت مشکل فیصلہ ہے، اس کے دور رس نتائج نکلیں گے، یہ بات یہاں ٹھہرے گی نہیں۔ ابھی جب الزام ہے، ابھی ان کے اوپر جب وہ اس کا جواب دیں گے، اور پھر اس کے اندر 3 بریگیڈیئر افسران بھی شامل ہیں، جس میں سے ایک بریگیڈیئر نعیم صاحب ہیں، ایک بریگیڈیئر غلام رسول صاحب ہیں، اور ایک کوئی اور بریگیڈیئر صاحب ہیں جن کے اوپر کہا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چین آف کمانڈ کے اندر انہوں نے کس کس کو بولا۔ اب بہت سارے لوگ جو سول سے تعلق ہے، جن کا پولیس سے، جن کا FIA سے، جن کا خود آرمی سے تعلق ہے، ان لوگوں کو بھی اس انکوائری کا حصہ بننا پڑے گا، سیاستدانوں کو بھی حصہ بننا پڑے گا۔ یہ ایک چھوٹا کیس نہیں ہے، یہ بڑا کیس ہے اور اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے بہت سارے رازوں کے امین ہیں، اس میں نیوکلیئر راز جو ہے وہ بھی شامل ہیں، اس کے اندر قومی سلامتی کے راز ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس کے اندر بین الاقوامی اور لوکل معاملات جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس کے اندر پاکستان کے سیاستدانوں کے کچے چھٹے شامل ہیں، اس کے اندر بیوروکریسی کے مگرمچھ شامل ہیں۔ یہ بات بہت طویل ہو جائے گی، یہ ایک کیس تو ہے، لیکن بہرحال جو میرے خیال میں آخر میں دیکھا جائے گا، ابھی تو ان کے پاس بہت سارے آپشن ہیں، وہ صدر پاکستان سے جو ہے وہ ایک پارڈن کے لیے بھی درخواست کر سکتے ہیں، اور یہ اختیار صدر پاکستان کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن یہ ابھی میرے خیال میں ہنوز دلی دورست والی بات ہے، یہ بات کی بات ہے، یہ تو پہلے ثابت ہوگا تو پھر کچھ پتہ چلے گا، جب ثابت ہوگا پھر دیکھا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں سامنے لائیں گی، پھر نظر آئے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے اوپر کوئی بھی تبصرہ جو ہے وہ میرے خیال میں قبل از وقت ہوگا، اس کے اوپر حتمی رائے قائم کرنا، لیکن افواج پاکستان کو میں ضرور کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے میرٹ کو سامنے رکھا، انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر سر تسلیم کام کیا۔ اچھا، پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشن ایک سنگین نوعیت کی وائلیشن ہے، اس لیے پاک آرمی ایکٹ کے تحت ڈسپلنری ایکشن لیا گیا ہے؟ جی بالکل، یہ ویسے بھی ایک ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ تو سپریم کورٹ کے حکم پہ لیا گیا نا، اور ان کو جو ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا اس لیے سامنا ہے کیونکہ یہ تب کی بات ہے جب وہ حاضر سروس تھے، 2017 کا کیس ہے، اس لیے ان کے اوپر یہ بات جو ہے۔ لیکن اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی کہ وہ تمام لوگ عناصر جو نفرت پھیلا رہے، جو نومئی کرتے ہیں، جو پاکستان افواج اور اداروں کے لیے عوام کے دلوں میں نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں، ان کے لیے واضح پیغام ہے کہ یہ جو اب معاملات ہیں یہ نہیں چلیں گے۔ فوج اپنے جرنیل کو اگر کٹہرے میں لا سکتی ہے تو دوسرے بھی نہیں بچنے لگے، یہ بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ظاہر ہے ڈسپلن کا وائلیشن ہوئی، اختیارات سے تجاوز کیا، کس نے کیا، کس کے کہنے پہ ہوا، کیوں ہوا، کیا ثبوت ہیں شامل، کیونکہ یہ تو یک طرفہ کاروائی تھی نا۔ ابھی دوسری طرف کا موقف تو جاننا بڑا ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا موقف جو ہے وہ بھی کھل کے جو ہے میڈیا کے اوپر آنا چاہیے، کیونکہ یک طرفہ کاروائی جو ہے وہ میرے خیال میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی۔
عبداللہ حمید گل صاحب، ظاہر پاک فوج کے اس اقدام سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ پاک فوج میں تمام تر فیصلے میرٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا کہ میرٹ اور اکاؤنٹیبلٹی دو خاصے ہیں افواج پاکستان کا۔ کیا وہ میرٹ اور اکاؤنٹیبلٹی آپ کو سول میں نظر آتی؟ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ایک منسٹر کو جو ہے کرپشن کی بنیاد کے اوپر نکالا جاتا ہے اور اس کو دوسری منسٹری سے نواز دیا جاتا ہے؟ کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وقتی طور پر ان کو جو ہے وہ پابند سلاسل کیا جاتا ہے اور پھر جب حکومت ان کی آ جاتی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ وکٹری کا سائن بنا کے جو ہے جھومتے ہوئے منسٹر بن جاتے ہیں؟ تو یہ ہم نے سب دیکھا ہے، لیکن افواج پاکستان میں جس کو سزا ہو گئی کیا وہ دوبارہ آیا؟ ایسا کوئی ایک مثال نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ، ایک بڑا کڑوا گھونٹ افواج پاکستان نے پیا، لیکن ہمیشہ کی طرح انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کو قبول کیا۔ اور پاک آرمی نے اپنے گھر میں مثال قائم کی ہے کہ اگر کوئی وائلیشن کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور احتساب کا عمل بلا تفویض حرکت میں آئے گا۔ جی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے گھر سے ابتدا کی، اور میں اس کے ماضی میں درجنوں مثالیں موجود ہیں جہاں میں نے آپ کو بتایا کم از کم 100 آف آفیسرز جو ہیں جن کو سزائیں ہو چکی ہیں، جن کو ڈسپلن کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے، لیکن اس کو ضروری نہیں ہوتا کہ میڈیا کی زینت بنایا جائے۔ یہ افواج پاکستان کا ادارہ ہے، باقاعدہ جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ ہوتی ہے، جیگ برانچ جس کو کہا جاتا ہے، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ آفیسر کو اختیار ہے کہ وہ معاملہ سول عدالت میں لے جانا چاہتا ہے یا نہیں لے جانا چاہتا، یہ بھی اختیار ہوتا ہے، اور پھر سول عدالتوں میں کیس چلے بھی ہیں۔ لیکن آج تک جہاں بھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوا اور اس کے چونکہ اس میں شفافیت اور انصاف کے اتنے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں جو شاید کہیں بھی نہ کیے جائیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ بڑا ایک کلیئر سٹانس ہوتا ہے، ایک جو جس کو کہتے ہیں ایک ایسا کرسٹل کلیئر عمل ہوتا ہے جس کے اندر کوئی میرے خیال میں حکم نہیں رکھا جاتا، اور آفیسر کو پورا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا موقف پیش کرے۔ بالکل، آفیسر کو پورا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا موقف پیش کرے۔ عبداللہ حمید گل ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔